وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تین اشخاص انتہائی محبوس ہیں، انتہائی برے ہیں. ان تین آدمیوں میں سے سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حرم شریف کے اندر کوئی گناہ کا ارتکاب کرے. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نظر میں انتہائی مقبوض آدمی ہے، انتہائی برا آدمی ہے. اور دوسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلمان ہوتے ہوئے جاہلیت کے رسوم کو اختیار کرتا ہے تو مسلمان ہی، لیکن جاہلیت کے رسم و رواج، جاہلیت کے رسوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جاہلیت کے رسوم و رواج کو ادا کرتا ہے. اور تیسرا شخص جو اللہ کی نظر میں مقبوض ہے، کسی مسلمان کا ناحق پیچھا اٹھائے اور اس کے خون کا پیاسا بنے. یہ تین طرح کے لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق لوگ ہیں. جو حرم مکی میں گناہ کرے، جو مسلمان ہوتے ہوئے جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنائے، اختیار کرے، اور تیسرے کسی مسلمان کا ناحق خون کا پیاسا بنے. ان تین چیزوں میں سے جو دوسری چیز ہے کہ جاہلیت کے رسوم اور رواج، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جاہلیت کے رسم و رواج کو، جاہلیت کے طور طریقوں کو اپنے قدموں تلے رون دیتا کہ وہ تمام چیزیں جس کو لوگوں نے اپنے دل و دماغ سے گھڑ لیا ہے،
اس میں نہ اللہ کا کوئی منشا ہے نہ نبی کی کوئی مرضی ہے. اپنے خیالات اور اپنی سوچ سے انہوں نے ان چیزوں کو بنا لیا ہے. لہذا وہ تمام جاہلی رسم و رواج، طور طریقے، ان تمام کو میں ختم کر دیتا ہوں. ماہ محرم الحرام کا چاند آسمان پر نظر آنے کے بعد سے وہ طبقہ جس کا تعلق روافض سے نہیں ہے، وہ طبقہ جس کا تعلق شیعہ گروہ سے نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے، اہل سنت والجماعت کا ایک فرد سمجھتا ہے، اس گروہ کے اندر بھی وہ جاہلانہ رسم و رواج کا تصور جو ماضی میں ہوا کرتا تھا، اس کا ایک بہت بڑا اثر ان لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے مراد وہ طبقہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونے کا واویلا مچاتا ہوا پھرتا ہے. اس سے مراد خالص وہ طبقہ نہیں ہے. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے. اسی لیے بعض لوگ اعتراضاً کہتے ہیں کہ صاحب یہ اہل سنت والجماعت کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا مسلک ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. اگر یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، وہ اگر اہل سنت ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ پھر آپ کیا ہیں؟ یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. زندگی باقی رہی تو میں اس مسئلے کو سمجھاؤں گا، لیکن ہم سب اہل سنت ہیں. ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، کسی مخصوص طبقے کی پہچان اور علامت نہیں ہے. ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. محرم الحرام میں جو خرافات شیعوں میں پائے جاتے ہیں، روافض میں جو پائے جاتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج طبقہ ہے. وہ اہل سنت والجماعت سے خارج طبقہ ہے. اور وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن حرفاً ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا. اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، سنیوں نے 10 پارے چرا لیے. تو وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. اس لیے علماء امت نے ان کو خارج از اسلام قرار دیا ہے. پوری امت مسلمہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم،
فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے تم کسی کو بھی اپنا مقتدا اور رہبر بنا لو، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے سے، ان کے بارے میں بے ادبی کرنے سے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، جو ان سے عداوت رکھنے والا ہے گویا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا ہے، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، کہیں فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ۔ گویا ان کے ایمان کو معیار حق بتلایا گیا، ان کے ایمان کو کسوٹی بتایا گیا کہ جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ۔ کہیں فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معه، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بغض و عداوت نہیں ہے ان کے درمیان میں، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں پڑے ہیں کبھی سجدے میں پڑے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مدح کے اندر قرآن میں بے شمار آیا ہے، لیکن یہ شیعوں کا طبقہ اتنے فضائل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہونے کے باوجود یہ طبقہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا سوائے چند صحابہ کے۔ چند صحابہ کے، تمام صحابہ پھر سے اپنے مذہب کو بدل چکے تھے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضرت ابو بکر عمر حضور کے خسر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ چاروں نے مل کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا تھا۔ ایک مستقل ٹاپک ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیے یہ طبقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور ان میں کئی گروپ ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان میں ایک طبقہ ہے شیعہ اثنا عشری کا، یہ بالاتفاق کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ باقی جو طبقے ہیں شیعہ اور روافض سے ہٹ کر جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی
20 رات کسی مسلمان کے ناحق خون کا پیاسا بننے والا. جاہلیت کے رسم و رواج کیا ہے جو ہم میں پائے جا رہے ہیں؟ جیسے محرم کا چاند نظر آتے ہی وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، محرم کے بارے میں خرافات ان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ پورے شہر کے شادی خانوں کی چکر لگا کر دیکھ لیجئے کہ ہمارے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے. لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے حدیث میں کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا، ایسی کوئی حدیث پائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایسا کوئی ارشاد ہے؟ خیر وہ کچھ کرتے ہیں سمجھتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن آپ اور میں اس گروہ سے تو تعلق نہیں رکھتے، تو پھر ہم اس 10 دن کو یا اس مہینے کو کیوں معیوب سمجھتے ہیں اس میں نکاح کرنے کو؟ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اس سلسلے کی؟ کوئی حدیث نہیں. اور پھر جیسے جیسے تاریخ بڑھتی جاتی ہے اور 10 تاریخ آتی ہے، وہ طبقہ جو کچھ کرتا ہے، لیکن ہم بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں. ہم بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں. 10 محرم الحرام کو ہمارے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، 10 تاریخ کو ہمارے گھروں کے سامنے، ہمارے محلوں کے چوراہوں پر شربت بنایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، اور چوری چوری پھر سینہ زوری جو نہیں پلاتا ہے اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، یا پھر اس کو اس کے اوپر وہابی کا لیبل لگایا جاتا ہے. تم سچے مسلمان ہو جو نہ کرنے والے کو برا کہتے ہیں. یہ جو کچھ پلایا جا رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کے نبی کا کوئی فرمان پیش کرو. یہ دین ہے، یہ دکان نہیں ہے اپنی مرضی سے چلانے کے لیے. یہ دین ہے، یہ بنیے کی دکان نہیں ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ لیبل لگائیں دین کا، جس چیز کے اوپر آپ لیبل لگائیں اسلام کا، جس چیز کے اوپر آپ لیبل لگائیں سنت کا، تو وہ سنت نہیں ہو جاتی. اگر 10 محرم کو شربت پلانا اگر دین ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث چاہیے. نہ کرنے والوں کو گالی دینے والوں، نہ کرنے والوں کو برا کہنے والے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ذخیرے حدیث میں قیامت کی صبح تک تم کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے اس دن شربت پلانے کا حکم دیا. ہاں البتہ تم برسر عام ایک
نبی نے 10 محرم کے سلسلے میں کیا تعلیم دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اور محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کا احترام اسلام سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اسلام سے پہلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے یہ مہینہ قابل احترام تھا۔ مشرکین مکہ اس مہینے میں کوئی لڑائی نہیں لڑتے تھے، اس مہینے کے اندر قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے۔ شارح بخاری صاحب عمدۃ القاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اسی 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر کھڑی ہوئی، اسی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں نمرود کی آگ کو گل و گلزار بنایا گیا تھا، یہی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی 10 محرم کی تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی 10 محرم کی تاریخ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی گئی، اسی 10 محرم کی تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا گیا تھا جس کنویں میں ان کے بھائیوں نے انہیں جھونکا تھا، اسی 10 تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے پر روتے 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 ان کی فراق میں، ان کے غم میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، یہی وہ تاریخ تھی جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اور یہی 10 تاریخ وہ تاریخ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور جبر اور تشدد سے آزادی نصیب فرما کر فرعون کو غرق کیا تھا، اور یہی 10 محرم کی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ تاریخ شروع سے قابل احترام رہی ہے، اور یہ مہینہ محرم الحرام اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف تو فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، محرم کا مہینہ آیا، 10 تاریخ آئی، یہودیوں نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے تمہارا روزہ رکھنے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہزاروں سال پہلے اسی تاریخ کو ہمارے پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور وقت کے ظالم کو پانی میں ڈبویا، لہذا ہم اس کے شکرانے کے طور پر اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تو نبی کی تعلیمات کو بدل دینے والے، یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات میں تحریف کی تھی، اس
اس کو تبدیل کیا تھا. حضرت موسیٰ کے بعد اس میں اپنی مرضیاں داخل کی تھی. اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے. یہود ان کے آباء و اجداد قاتلین انبیاء تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ناحق یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے تو نبی کی تعلیمات کو بدل دیا. ان سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو، لیکن اگر تم ایک روزہ رکھو گے تو یہود سے مشابہت ہوگی. یہود سے مشابہت ہوگی. لہذا حضور نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو میں 2 روزے رکھوں گا. 2 روزے رکھوں گا. لہذا اللہ کے نبی نے ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ میں فرمایا یا تو 10 سے 1 دن پہلے روزہ رکھ لیا کرو یا 10 سے 1 دن بعد روزہ رکھ لیا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابہت ہو. اللہ کے نبی کا حکم تو 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں اگر کوئی روزہ افضل ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے. محرم کا روزہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے بدلے میں سال بھر کے گناہ معاف کرے، یعنی صغائر صغیرہ گناہ جو ہوں گے وہ معاف ہوں گے. نبی کا حکم تو روزہ رکھنے کا ہے اور امت کے افراد کو شربت پلاتے پھر رہی ہے. تو طریقہ رسول اللہ سے بغاوت بھی کہیں دین ہوتا ہے. رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرنا بھی کہیں دین ہوتا ہے. وہ بھی کوئی دین ہے. یہاں رک کر ایک بات اور سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے میں، جبکہ روزہ رکھنا ثواب ہے، اور حضور نے فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد اگر کوئی نفل روزہ افضل ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے. آپ سوچئے کہ جب روزہ جیسی عبادت کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہیں ان سے تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، وہ اور تم ایک نظر سے کہیں دیکھے نہ جاؤ. تو عبادت میں بھی اللہ کے نبی نے کسی سے مشابہت کو نہیں پسند فرمایا. حضور نے مشابہت کو نہیں پسند فرمایا. تو جو نبی عبادت کے اندر مشابہت کو، دوسری قوم کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، کیا وہ نبی دوسری قوموں کی جیسی شکلوں کو پسند فرمائیں گے؟ دوسری قوموں کے جیسے لباسوں کو پسند فرمائیں گے؟ دوسری قوموں کے رہن و سہن کو پسند فرما لیں گے؟ دوسری قوموں کے جینے کا جو انداز ہے مسلمان بھی ویسے ہی جی لے، حضور پسند فرمائیں گے؟ روزہ رکھنے میں ان کی کاپی کرنے کو اللہ کے نبی نے نہیں پسند فرمایا کہ بھئی ان کی کاپی مت کرو، آپ ان کی مخالفت کرو. وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو تاکہ تم ان سے الگ نظر آؤ کہ صاحب یہ یہودی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ 2 روزے رکھتے ہیں.
تو عبادت میں ان کی کاپی کرنے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے، عبادت میں۔ اور زندگی کے باقی جو گزارنے کے انداز ہیں ہمارے، کیا اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے ہمیں دیکھ کر؟ کیونکہ ہم شادی ایسی کرتے ہیں جیسے دنیا کرتی ہے، دنیا کی قومیں کرتی ہے، لباس ہم ایسا پہنے جیسے دنیا کی قومیں پہنتی ہیں، ہماری بیٹیاں لباس ویسا پہنے جیسا فیشن ہو، ہماری بیوی کا لباس ویسا ہی ہو جیسا فیشن چل رہا ہو، ہمارے بال ویسے ہی ہو جیسا فیشن ہو، ہماری صورت ویسے ہی بنائیں جیسا فیشن ہو، چلے گا؟ چلے گا نہیں چلے گا؟ اللہ کے نبی سے پوچھیں گے چلے گا نہیں چلے گا؟ ہم تو چلا رہے ہیں، ہم تو چلا رہے ہیں اور یہ سمجھ کے چلا رہے ہیں کہ صاحب سب چلے گا۔ ہم یہی تو سمجھ کے چلا رہے ہیں کہ صاحب سب چلے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی کی باتیں چھوڑو، آؤ نبی سے پوچھیں، اللہ کے نبی سے پوچھیں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا من تشبہ بقوم، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، اس کا طور طریقہ اختیار کرے، اس کا فیشن اختیار کرے، اس کا ایکشن اختیار کرے، اس کا جو رسم و رواج کا طور طریقہ ہے اس کو اختیار کرے، زمانے کی چال و چلن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا رہے۔ من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کیا مطلب ہے؟ ان کا طور طریقہ اپنائے گا، ان کی شکل و صورت بنائے گا، ان کی طرح لباس پہنے گا، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُ، کل قیامت میں وہ میرے ساتھ نہیں ان کے ساتھ رہے گا۔ میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے جو میری مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے؟ اس کو نہ میرے جیسا چہرہ پسند تھا، اس کو نہ میرے جیسا لباس پسند تھا، نہ میرے کھانے پینے کا انداز پسند تھا، نہ میرے پہننے کا انداز اسے پسند تھا، نہ میری طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طور طریقہ اس کا تھا۔ اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، اس کا رہنا سہنا، یہ انداز میں نے جو بتایا تھا ویسا نہیں تھا، دوسری قوموں کا طریقہ اس نے اختیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں ان کے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے اندر پسند نہیں کیا کہ یہود کا طریقہ اپنایا جائے، فرمایا نہیں، ان سے ہم کو الگ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ نوجوان بچوں اور بھائیوں، سوچو تم لوگ، آج ہمارے لباسوں کا کیا حال ہے، آج ہماری شکلوں اور صورتوں کا کیا حال ہے، آج ہماری داڑیاں کہاں چلی گئی، کیا کیا ہم نے اس کو؟ آج تمہیں پردے پر ناچنے والے بے حیا، پردے پر ناچنے والے بے غیرت اور بے شرم مسلمان تمہارے لیے آئیڈیل بن گئے۔ ان کے جیسے بال، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسی گفتگو کا انداز، ان کے بول ادا کیے جا رہے ہیں۔ کیا صورت لے کر کل قیامت میں تم نبی کا سامنا کرو گے؟ انہی چہروں کے ساتھ جاؤ
انہی شکلوں کے ساتھ، انہی صورتوں کے ساتھ، انہی اسٹائلوں پر زندگی گزار کر نبی سے ملاقات کرو گے، تمہیں دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ آج دل کو تسلی دے رہے ہو، کبھی قرآن اٹھا کر پڑھو، کبھی حدیث اٹھا کر دیکھو، کبھی قرآن اٹھا کر پڑھو، کبھی حدیث اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کے نبی نے عبادت جیسی مقدس چیز کے اندر دوسروں کی نقالی سے منع کیا ہے کہ ان کی نقل نہیں کرنا۔ تو کیا زندگی کے دوسری چیزوں میں ہمیں نقل کی اجازت دی گئی ہے؟ کیوں کٹتے ہیں ہماری داڑھیاں؟ کیا تمہارا چہرہ ابو بکر و عمر کے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا تم رسول اللہ سے زیادہ حسین ہو؟ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، لیکن کیا آج لاکھوں مسلمان اگرچہ کہ بلیڈ 1 روپیے میں ملتی ہوگی، اگر مسلمانوں کی تعداد شہر میں 10 لاکھ کی فرض کر لی جائے، 10 لاکھ کی فرض کر لی جائے، یا ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں میں آدھے مرد اور آدھے عورتیں فرض کر لی جائے، تو لگ بھگ 12 کروڑ مرد ہیں، اس میں سے 1-2 کروڑ داڑھی رکھتے ہوں گے، 10 کروڑ مسلمان داڑھی نہیں رکھتے، تو ان کی داڑھیاں روزانہ بنتی ہیں، روزانہ داڑھی بن رہی ہے۔ 1 روپیے میں اگر 1 بلیڈ کا خرچہ ہے، 1 روپیے میں داڑھی بن رہی ہے، تو ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمان روزانہ نبی کی سنت کو مٹانے میں 10 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں، نبی کی سنت مٹا رہے ہیں 10 کروڑ خرچ کر کے۔ کیا یہی محبت کی علامت رہ گئی حضور سے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، دل کے بہلانے کو کے لیے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لے سکتے ہیں، لیکن حضور نے بالکل اجازت نہیں دی، بالکل اجازت نہیں دی۔ قبر میں جانے کے بعد جو 3 سوالات ہیں، اس میں جو تیسرا سوال ہے وہ یہی تو ہے، اللہ کے نبی کی شبیہ کو بتا کر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور سے آمنا سامنا ہے قبر کے اندر، حضور کو بتا کر پوچھا جائے گا۔ اگر ہم پہچان بھی لیں، اگر آقا یہ کہیں کہ میں نہیں پہچانتا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی اس سنت کو اپنے چہروں پر لاؤ، تو بہرحال 10 محرم الحرام کے دن جو کام ہمیں کرنے کا ہے وہ ہے روزہ رکھنا، 9-10 کو یا 10-11۔ اور ایک بات یہاں رک کر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نفل روزے میں صرف محرم میں 2 روزے رکھنے کا حکم ہے، باقی جتنے روزے ہیں وہ سب ایک ایک۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مذہب 1 رکھنا ہے یا 2 رکھنا ہے، شب برات کا روزہ، شب معراج کا روزہ، عرفے کا روزہ، تمام روزے ایک ہیں، صرف محرم میں 2 ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ یہود سے مخالفت کی جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ 10 محرم کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو جتنی حیثیت دی ہے اپنی وسعت کے مطابق اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال پر اس دن کچھ زیادہ خرچ کرو، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ اگر ہو سکے اللہ نے حیثیت دی ہے تو کسی کو شامل بھی کر لو اس میں۔
آپ بولیں گے وہ صاحب 10 محرم کی تاریخ تو غم کا دن ہے، آپ بول رہے ہیں اچھا پکا کے کھانا۔ اعتراض تو بجا ہے، آپ کا اعتراض بجا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ 10 محرم کو اپنا دسترخوان وسیع کرو۔ پھر یہ 10 محرم کی جو تاریخ غم کا دن ہے، یہ غم کا دن حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ حضور کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو معلوم تھا، ہاں معلوم تھا، حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ حضرت حسین قتل کیے جائیں گے، حضرت حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ حضور کو معلوم تھا، حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، لیکن حضور نے اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم کالے کپڑے پہن کے پھرو، سینہ پیٹتے رہو، غم مناتے رہو، نہیں فرمایا۔ پیشن گوئی فرمائی کہ حضرت حسین کی شہادت ہوگی۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی کی حیات کے 50 سال بعد پیش آیا ہے۔ حضور ہمیں کیا تعلیم دے کے گئے ہیں؟ روزہ رکھنے کی تعلیم دے کے گئے ہیں، اور اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 2 باتیں حدیث کے اندر ملتی ہے۔ باقی دودھ کا شربت، پانی کا شربت، لیمو کا شربت، یہ جتنے شربتاں ہیں یہ سب کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں، مولویوں کے پیدا کردہ ہیں، جو پیٹ پالو پیر ہیں، انہوں نے ایجاد کیا ہے اس کو۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ تعلق ہے تو آپ اس سے کہو کہ مجھے اللہ کے رسول کا فرمان چاہیے، مجھے حضور کی حدیث چاہیے، میں حدیث دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ دین آقا کا فرمایا ہوا ہوتا ہے، نانی دادی کا طریقہ اور پیر و مرشد کا بتایا ہوا طریقہ دین نہیں ہوتا۔ پیر و مرشد اگر بتاتا ہے تو اس کا لنک اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 کام کرنا ہے، باقی میلے ٹھیلوں میں جانا یا پھر علم دیکھنے جانا یا اس محفل کا دیدار کرنے جانا یا محفل کے دیدار کے بہانے دوسروں کے دیدار کی آرزو لے کے پہنچنا، یہ تمام گناہ ہیں۔ یہ گناہ میں ایک مزید گناہ، یہ مزید گناہ ہے۔ یہ تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت فاطمہ کا بازاروں میں مذاق ہے۔ کوئی اگر ایک بمبو کے اندر کپڑا لپیٹ کر بازار سے خرید کر لا کر اگر آپ کی بیٹی کا ماتم کرے سڑکوں پر، کیا آپ برداشت کریں گے کہ مول صاحب یہ آپ کی بیٹی کا ماتم ہو رہا ہے؟ کہ بازار میں اسے لے کے ناچے اور یہ کہیں کہ میں فلاں کی بیٹی کا ماتم کر رہا۔ جب تیری بیٹی کا ماتم بازار میں نہیں ہو سکتا ہے تو آقا دو جہاں کی جگر گوشہ کا ماتم بازار میں کیسے ہوتا ہے؟ اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ کیسے بنائی جاتی ہے جس فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، کیونکہ میرے جسم اطہر پر، میرے چہرے انور پر زندگی میں کسی کی نظر نہیں پڑی۔ محمد کی بیٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے جنازے پر بھی کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ اس کے جنازے پر بھی کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ آج اس کی ایک فرضی شبیہ بنا کر ان بدقماش لوگ یہ بازار میں ناچتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ کی شبیہ، اور بھولے بھالے مسلمان ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور ہمارے گھر کی عورتیں اس میں دھٹیاں جلاتی ہیں اور منتیں مانگتی ہیں۔ لاڑ بازار میں ملتا ہے کپڑا، لاڑ بازار میں ملتا ہے کپڑا، بمبو والے کے پاس بمبو ملتا ہے، وہ کپڑا بمبو پہ پہناتے ہی وہ بمبو اور کپڑا اتنا مقدس کیسے ہو جاتا ہے؟ تم ہی تو بمبو خرید کے لائے ہو، تم ہی تو اس میں کپڑا لپیٹے ہو، تم ہی تو اس میں پھول مالے ڈالے ہو، تم ہی تو اس کو سجا کے نکالے ہو، اتنی جلدی اتنا مقدس کیسے ہو گیا؟ میرے عزیز
بھائیو یہ سب خرافات ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 50 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں، اس کے بعد یہ ایجاد کی گئی اور چلتی رہی۔ اسی لیے گناہ کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن کہیں گناہ ہو رہا ہے تو گناہ کو دیکھنا اور اس سے راضی رہنا اور اس محفل میں شریک ہونا یہ بھی تو گناہ ہے۔ اس لیے 10 تاریخ کو بالخصوص نوجوانوں سے میں اپیل گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو علم کا نظارہ کرنے اور علم کا نظارہ کرنے آنے والوں کا نظارہ کرنے نہ جائیں، اس سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اور یہ شربت کے کنڈے، یہ شربت کے مٹکیاں، یہ سب دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ غم بھی ہے، شربت بھی پی رہے ہیں، غم بھی ہے، روٹا بھی کھا رہے ہیں، غم بھی ہے، دودھ کا شربت بھی پیا جا رہا ہے، کھاتا پیتا غم ہے، کھاتا پیتا غم زدہ بھی ہے اور کھا بھی رہا ہے۔ اچھی اچھی بیکریوں کے روٹ بھی لائے جا رہے ہیں اور کھائے بھی جا رہے ہیں، دودھ کا شربت بھی پیا جا رہا ہے، اس میں مغزیات بھی ڈالے جا رہے ہیں، غم میں پی رہا ہے، غم میں مغزیات کھا رہا ہے۔ تماشا نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بچو ان چیزوں سے۔ اگر کہیں سے، اور اس میں دعوت بھی آتی ہے کہ صاحب محرم کی دعوت ہے، آئیے کھائیے، ہم دعوت کا لیبل آتے ہی ہم کوئی لحاظ نہیں کرتے، بھلے دعوت ہے نا چلو کھا لو کسی بھی عنوان سے، چاہے وہ حلال ہو، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہم لوگ۔ میرے عزیز بھائیوں احتیاط کرو ان چیزوں سے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور محرم میں صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، ایک تو 2 روزے رکھنا ہے، اور 10 تاریخ کو اللہ نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، اپنے گھر والوں پر روزانہ کے جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے کچھ زیادہ ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے کسی غریب کو شامل کر لے سکتے ہیں تو شامل بھی کر لیا جائے، بس یہ 2 کام کرنا ہے، باقی اور کوئی کام کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ منع ہے۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میں جاہلیت کی رسموں کو توڑنے آیا، یہ ماتم کرنا، یہ سینہ پیٹنا، یہ سینہ کوٹنا، یہ سب جاہلیت کے رسم و رواج ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ مرتے تھے تو کرائے کے رونے والے ملتے تھے، حضور کے زمانے کی بات ہے، اور جس پر جتنا رویا جاتا تھا اس کو اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پھر بہت بڑا آدمی ہے بھائی، 50 دن سے رو رہے لوگ اس کے اوپر، وہ کرائے کے رونے والے تھے جو آوازیں نکالتے تھے۔ اب جیسے شیعوں کو بھی آپ دیکھو کیسی آوازیں نکالتے ہیں، ایک کی آنکھوں میں آنسو نہیں رہتا، خالی بس چلاتے رہتے ہیں۔ بس یہی صورتحال اس زمانے میں بھی تھی۔ حضور نے فرمایا میں جاہلیت کی رسموں کو مٹانے آیا، یہ جاہلیت کے رسم و رواج ہے۔ رہ جاتا غم کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البتہ بھی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے۔ باقی ماں کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، کسی کا انتقال ہو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ اور کالے کپڑے خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں پہننے سے احتیاط کرو کہ آپ شیعوں کی طرح نظر آئیں گے، آپ کی شبیہ متاثر ہوگی، اور کسی مخصوص گروہ کی جب کوئی علامت ہوتی ہے تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ جیسے لنگی ہے، آپ کالی لنگی بن لیں اور کالا بشرٹ پہن لیں، لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ بولے ایپا سوامی ہے، سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ بولے یہ سوامی ایپا کا آدمی ہے۔ تو جب آپ کو یہ پہننے
سے احتیاط کیجئے، شیعوں کا ساتھ مت دیجئے، اپنے آپ کو مشتبہ مت کیجئے۔ اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے جہاں پہچان متاثر ہو جاتی ہے، جہاں پہچان متاثر ہو جاتی ہے، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میلے ٹھیلوں میں جانے سے احتیاط کرنا اور محرم کے عنوان کی دعوتوں سے پرہیز کرنا اور 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا اور اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، اور یہ شربت اربت، یہ نئے کنڈے پرانے کنڈے، یہ سب ڈھونگ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی 8-9 تاریخ آئے گی، کمہاروں کے پاس نئے نئے ہنڈیاں شربت کے بن کے آئیں گی، اس کے اوپر ڈیزائن اترے ہوئے، یہ اترے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ کیا بندلی میں شربت نہیں بنتا؟ اس کے لیے نیا کنڈا چاہیے؟ نہیں بنتا ہے، اس کے لیے نیا کنڈا چاہیے۔ یہ سب پرانے لوگوں کے خرافات ہیں، یہ سب چلنے والا نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا